کیا جناب ابو طالب لوگوں کو روکتے تھے کہ رسول پر اذیت نہ کرو اور خود ایمان نہیں لاتے تھے؟ شیعہ حضرات ایمان ابو طالب پہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 25 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 26 اور 27 آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ 26 اور 27 آیت کی تفسیر بہت اہم ہے، جہاں ہم جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر بھی دلیل دیں گے۔ آئیں 26ویں آیت کی تفسیر کو سننے کے لیے ہم اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ دوسروں کو اس پیغمبر اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ جان لے کہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے لیکن سمجھتے نہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 26 میں کچھ نکات پائے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ینہونا کا لفظ نائی کے مادے سے ہے جو دور کرنے کے معنی میں ہے۔ بعض اہل سنت مفسرین نے اس آیت کو جناب ابو طالب کے متعلق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرنے سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے اور مسلمان ہونے سے دور رہا کرتے تھے۔ بعض دوسری آیات کو بھی اس زمرے میں لاتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کو۔ لیکن مکتب اہل بیت کے پیروکار اہل تشیع جناب ابو طالب کو بہترین مسلمان تصور کرتے ہیں، اور جناب ابو طالب کے ایمان پر دلائل میں سب سے اہم دلیل ان کا حضرت علی علیہ السلام کا والد گرامی ہونا ہے۔ ذیل میں بعض دلائل کا مختصر طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان سے متعلق بہت سے بیانات ارشاد فرمائے ہیں جو کہ ان کے ایمان پر دلیل ہیں۔ نمبر 2، مشکل اور سخت ترین حالات میں بھی جناب ابو طالب کا بے باکی کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا۔ نمبر 3، جناب ابو طالب نے اپنے اشعار میں جا بجا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالی پر اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ نمبر 4، جناب ابو طالب نے اپنی بیوی، اولاد اور بھائی حمزہ کے بارے میں وصیت کی ہے، جس میں دین اسلام کا دفاع، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور نماز کی پابندی کرنے کے بارے میں تاکید موجود ہے۔ نمبر 5، جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندوہناک ہونا اور غم و افسوس کا اظہار کرنا۔ نمبر 6، جناب ابو بکر اور جناب عباس نے گواہی دی ہے کہ حضرت ابو طالب نے حالت احتضار میں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمبر 7، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی وفات کے بعد منبر پر جا کر ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے تشییع جنازہ میں شرکت فرمائی، حضرت علی علیہ السلام کو کفن اور دفن کا حکم دیا۔ صرف نماز جنازہ ادا نہ کی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کے وجوب کا حکم نہیں آیا تھا، جیسا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی گئی۔ نمبر 8، حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط میں لکھا ہے کہ میرے والد ابو طالب اور تمہارے باپ ابو سفیان کے درمیان بہت فرق ہے۔ نمبر 9، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے والدین اور چچا ابو طالب کی شفاعت کروں گا۔
نمبر 10، ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی کہ آپ کے والدین اور آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا پر آگ حرام ہے۔ نمبر 11، جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ پاک دامن نیک سیرت اور مہاجرین میں سے ہیں، ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان کے شوہر جناب ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اجازت نہ دیتے کہ اس عورت کا شوہر ایک بے ایمان شخص ہو۔ الغدیر جلد نمبر 7 8، الصحیح من السیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 تا 142۔ ناظرین، اس آیت میں کچھ پیغامات بھی پائے جاتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، کفار اور مشرکین ہمیشہ فساد اور خراب کاری کرنے میں لگے رہتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سننے سے روکا کرتے تھے۔ نمبر 2، حق کو قبول کرنے سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، حقیقت میں انسان کا خود کو ہلاک کرنا اور بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ نمبر 3، حقیقی شعور اور عقل مندی حق کا راستہ پا لینے میں ہے، اور راہ حق کو کھو دینا اور سچے راہبر کا ساتھ چھوڑ دینا، خواہ وہ کسی کی طرف سے یا کسی بھی وجہ سے ہو، ناسمجھی اور بے شعوری ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ اب 27 کی تفسیر کو سننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ان کی حالت دیکھو جس وقت آگ یعنی جہنم کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں، کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جاتے تو اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور سچے مومنین میں سے ہو جاتے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کچھ نکتے رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار نے ہمارے لیے کون کون سے نکتے رکھے ہیں۔ قرآنی آیات کی روشنی میں دنیا کی طرف پلٹنے کی خواہش موت کے وقت بھی انسان کرتا ہے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی کرے گا۔ رب ارجعون لعل اعمل صالحا، اے میرے رب ہمیں واپس پلٹا دے، شاید ہم نیک اعمال بجا لائیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ جہنم میں بھی انسان دنیا میں پلٹ جانے کی خواہش کرے گا۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، اگر ہم ظالم ہوئے تو پھر ہمیں یہاں واپس پلٹا دینا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 107۔ 23ویں آیت میں مشرکین اپنے شرک کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور واپسی کی تمنا کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اس میں کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، جب کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ بہت زیادہ وحشت زدہ ہو کر ذلت کے ساتھ فریاد کریں گے۔ جب انہیں آگ کے قریب لے جایا جائے گا تو وہ بولیں گے۔ قیامت کے مراحل اور اس میں ٹھہرنے کی بہت سی جگہیں ہیں۔ کچھ مراحل ایسے ہیں جہاں گناہگار فریاد کریں گے اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کے لبوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ نمبر 2، آیات الہی کو جھٹلانے سے آخرت میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جب تک موقع ہے ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں سے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن کافروں کی آرزو اور حسرت ہوگی کہ وہ دنیا میں پلٹ جائیں، ایمان لے آئیں اور اطاعت کریں۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب پیغمبر کی ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے اور ان کو کافروں کے شر سے بچاتے تھے۔ ناظرین، جناب ابو طالب سچے مسلمان اور مومن تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں پائی جاتی ہیں، جیسے خود جناب ابو طالب کی زوجہ کا مسلمان ہونا،
یا رسول کا ان کے حق میں دعا کرنا یا ان کے انتقال کے بعد رسول کا بے پناہ گریہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ واقعاً جناب ابو طالب ایمان پر تھے اور مومن تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔